بات بہت جلد اور بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی، اور اب تک جو غلطیاں قانون سازوں سے اور سیاسی جماعتوں سے ہوتی رہی ہیں، اسی کی وجہ سے پارلیمان کا تقدس پامال ہوتا رہا ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ صرف کسی اور ادارے پر اس کا الزام لگانا درست نہیں۔ ہم اب سے جو پاکستان کے حزب مخالف کے ایک اور رہنما عمران خان، انہوں نے اب سے کچھ دیر پہلے پشاور میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عدلیہ کے خلاف کسی طرح کی محاذ آرائی کے لیے تو وہ اس پر احتجاج کریں گے اور لوگوں کو سڑکوں پر لے کر آئیں گے۔ تو کیا اور عہدیداروں کی طرف سے اور سیاسی لیڈروں کی طرف سے بھی اس پر کوئی رد عمل ظاہر کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ تو پھر اداروں کے درمیان ایک کشمکش اختیار کر لے گی۔ جی، آپ نے بالکل درست کہا۔ عدلیہ کے ساتھ جو محاذ آرائی ہے اس کو ایک طرح کا اب پارلیمان میں لے آیا گیا ہے، اور اسی بارے میں بعض حزب مخالف کی جو جماعتیں ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس طرح کیا گیا تو پھر پارلیمان کو کسی اور ادارے کے سامنے لا کھڑا کیا جائے گا، جو کہ کسی طرح بھی ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ ابھی تک عدلیہ کی طرف سے اس پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، تاہم اس سے قبل جو چیف جسٹس ثاقب نثار اور وہ مختلف مقدمات کی سماعت کے دوران یہ ضرور کہہ چکے ہیں کہ عدالت سے باہر عدلیہ کے بارے میں جس طرح کی تنقید کی جا رہی ہے اس پر عدالت خبر کیے ہوئے ہے، لیکن ساتھ یہ بات بھی عام ہے کہ حال ہی میں جو عدلیہ پر مبینہ تنقید کے الزام پر 2 وفاقی وزراء ہیں، انہیں توہین عدالت پر اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کیا جا چکا ہے۔ ان میں دانیال عزیز اور طلال چودھری شامل ہیں، اور ان دونوں کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ اس وقت بھی عدالت میں زیر سماعت ہیں۔ ایک اور خبر اشتیاق آپ نے بھیجی ہے رپورٹ کہ ایک معروف اخبار فائنینشل ٹائمز نے خبر دی ہے کہ چین $60 ارب کے سی پیک منصوبے کے تحفظ کے لیے خاموشی کے ساتھ بلوچ عسکریت پسندوں کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے۔ اس کی کچھ تفصیل ہمیں بتائیں گے آپ؟ جی، فائنینشل ٹائمز کی یہ خبر سامنے آئی ہے، اور اس اخبار نے ذرائع کے حوالے سے یہ خبر دی ہے۔ کچھ پاکستانی ذرائع کا نام ظاہر کیے بغیر یہ کہا گیا ہے کہ چین سی پیک کے تحفظ اور اپنی سرمایہ کاری کو مستحکم بنانے کے لیے بلوچ جنگجوؤں سے رابطے میں ہے اور خاموشی سے ان سے رابطہ کیا ہوا ہے، جبکہ ایک پاکستانی عہدیدار کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس بارے میں چین کو کچھ پیش رفت بھی حاصل ہوئی ہے، لیکن پاکستانی جن عہدیداروں کے حوالے سے یہ خبر دی گئی ہے نہ تو ان کا نام ظاہر کیا گیا ہے اور نہ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا عہدہ کیا ہے، جبکہ خبر میں یہ بھی ساتھ کہا گیا ہے کہ چینی عہدیداروں نے اس حوالے سے بات کرنے سے گریز کیا ہے۔ پاکستان کی طرف سے ابھی تک اس پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، البتہ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ یہ چین نے اس طرح کے رابطے کیے بھی ہیں تو اس طرح کے رابطے پاکستان کی حکومت کے عہدیداروں کے تعاون ہی سے ہوئے ہوں گے۔ شاید چین کے لیے اپنے طور پر اس طرح کا بات کرنا شاید ممکن نہیں ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ چین ماضی میں یہ کہتا رہا ہے کہ وہ کسی بھی ملک کے جو اندرونی معاملات ہیں ان میں مداخلت نہیں کرے گا، اور اگر اب انہوں نے اس طرح کی بات کی ہے تو یہ قابل ذکر پیش رفت ہے۔ جی ہاں، یہ دونوں ملکوں کے مفاد میں ہی ہے۔ بہرحال بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا۔ تو یہ تھے ہمارے نمائندے اسلام آباد سے محمد اشتیاق، جن سے ہم بات کر رہے تھے۔ پاکستان کے وزیراعظم کے مشیر برائے خزانہ اور اقتصادی امور مفتاح اسماعیل پیرس پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے اجلاس میں پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ پیرس میں فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کا 6 روزہ اجلاس اتوار کو شروع ہوا تھا، جس میں پاکستان کا نام دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے کے لیے اقدامات نہ کرنے والے ملکوں کی واچ لسٹ میں شامل کرنے سے متعلق امریکہ اور برطانیہ کی پیش کردہ تجویز بھی زیر غور ہے۔ پاکستان دنیا کے ان ملکوں کی فہرست میں پہلے نمبر پر ہے جہاں پیدائش کے بعد 1 ماہ سے بھی کم عرصے میں انتقال کر جانے والے بچوں کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ یہ بات اقوام متحدہ کے ادارے برائے اطفال یونیسیف نے منگل کو جاری کردہ اپنی رپورٹ میں کہی ہے۔ عالمی ادارے نے رپورٹ میں اس تشویش کا اظہار کیا ہے کہ دنیا کے غریب ترین ممالک میں نوزائیدہ بچوں کی شرح اموات کم کرنے کے لیے قابل ذکر پیش رفت دیکھنے میں نہیں آ رہی۔
اور دوسری عالمی خبروں میں شام کے دارالحکومت دمشق کے باغیوں کے قبضے والے مشرقی مضافات غوطہ میں حکومت نواز گروپوں کے فضائی حملوں سے کم از کم 45 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جو سن 2015 کے بعد سے اس محصور علاقے میں سب سے زیادہ ہلاکتوں والا دن ہے اور تشدد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایران کی آسمان ایئر لائنز کی گر کر تباہ ہونے والی پرواز کا ملبہ مل گیا ہے جس میں 65 افراد سوار تھے۔ ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے ارنا نے پیر کے روز خبر دی ہے کہ خراب موسم اور دشوار گزار پہاڑی سلسلے کے باوجود ایرانی امدادی کارکنان نے کام جاری رکھا اور ملبہ تلاش کر لیا ہے۔ موزمبیق کے دارالحکومت میں منو کچرے کا ایک پہاڑ گر پڑا جس سے کئی گھر تباہ ہو گئے اور کم از کم 17 افراد ہلاک ہو گئے۔ موپوتو کے غریب ضلع میں خدشہ ہے کہ شدید بارشوں کے سبب کچرے کا یہ پہاڑ بہہ گیا۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ متعدد لاشیں ممکنہ طور پر ابھی بھی ڈھیر تلے دبی ہوں گی اور ان کی تلاش جاری ہے۔ مقامی میڈیا کا کہنا ہے کہ کچرے کے اس ڈھیر کی اونچائی 3 منزلہ عمارت کے برابر تھی۔ یہ تھیں کچھ خبریں اور رپورٹیں جن کی ہم نے آپ کو تفصیل پیش کی فیس بک پر، لیکن ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ شو جاری رہے گا، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔